نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے خواب کا ذکر فرمایا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 پتلی دبلی گائیں ہیں، 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، اور یہ مزید یہ دیکھا کہ وہ 7 پتلی دبلی گائیں موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تو اسے اس بات کی فکر ہوئی کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے یقیناً اس خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی، اس خواب کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تعبیر چھپا رکھی ہے۔ تو اس نے صبح کے اندر اٹھ کر کے اپنے دربار کے اندر آیا اور اپنے دربار کے اندر معلوم کیا اور اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر کو بتا سکے۔ تو لہٰذا درباریوں کے اندر تو کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا سکے، لیکن ان درباریوں کے اندر ایک وہ درباری بھی موجود تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے کے اندر بند تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور اسی تعبیر کے مصداق وہ پھر سے بادشاہ کا درباری بنا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے کے اندر جیل خانے کے اندر جاؤں، اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نام یوسف ہے، وہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی، وہ قید خانے کے اندر گیا اور جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم فرمائی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو خواب کی تعبیر بتلائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سے جا کر کے کہنا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مصر کے اوپر قحط سالی کا دور آنے والا ہے۔ 7 سال ایسے آئیں گے کہ آسمان سے بارشیں نہیں ہوں گی، غلے کی پیداوار نہیں ہوگی، قحط سالی کے دن آنے والی ہیں، پریشانی کے دن آنے والے ہیں۔ تو پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، پھر اس کے بعد ایک تدبیر بتلائی، ایک ان کو پلاننگ بتلائی۔ فرمایا کہ بادشاہ سے جا کر کے کہنا کہ وہ جو قحط سالی کے دن آئیں گے ان دنوں کے اندر اس قحط سالی کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 7 سال قحط سالی کے آئیں گے اس سے پہلے جو 7 سال ہوں گے ان کے اندر خوب غلہ پیدا ہوگا، خوب بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ تو بادشاہ سے جا کر کے کہنا کہ ان 7 سالوں کے اندر زیادہ سے زیادہ غلہ جمع کریں، ان 7 سالوں کے اندر کم سے کم کھائے، زیادہ سے زیادہ بچائیں، تاکہ آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے ان کے اندر کم سے کم نقصانات کے ساتھ وہ دن مکمل ہو سکے۔ چنانچہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر بڑی پسند آئی، اور پھر جب وہ آنے والے 7 سال تھے ان کے اندر کم سے کم نقصان جو ہے قوم کا ہوا، اور کیوں نہ ہوتا
کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ہے اس وقت کا مقابلہ فرمایا، اور ان 7 سال کو جو قحط سالی کے دن تھے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مکمل فرمایا۔ تو حضرات اس سے معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر بھی بتلائی۔ اس سے ہماری زندگی کے لیے یہ سبق ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی، ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، ہماری زندگی کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے لیے تدبیر کرنا اور منصوبہ بندی کرنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے جو امکانات ہیں، ہمارے پاس جو اسباب ہیں، اور ان اسباب کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر آنے والے کچھ خطرات ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو امکانات ہیں ہمیں ان کو سامنے رکھ کر آنے والے خطرات، آنے والی پریشانیاں، ان سے کس طریقے سے بچنا ہے اور ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں وقت سے پہلے اس کو تاڑنا چاہیے اور وقت سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں منصوبہ بندی، یعنی وقت کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لینا۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اور یاد رکھنا یہ انسانی زندگی کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی بہت سی بے زبان جو مخلوق ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالیں گے، آپ کو معلوم ہوگا وہ بے زبان جو جانور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی بڑی کامیاب پلاننگ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے چیونٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حقیر سی مخلوق ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک کامیاب منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے نام پر قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ النمل رکھا ہے۔ چیونٹی کی کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ چیونٹی موسم سرما کے اندر جب سردی کا دن آتا ہے تو زمین کے اوپر بہت کم نظر آتی ہے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر رہتی ہے۔ تو آنے والے جو موسم سرما ہوتے ہیں، سردی کے جو دن ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پہلے سے ہی ایک پلاننگ کرتی ہے، پہلے سے ہی وہ ایک انتظام کر کے رکھتی ہے، کیونکہ آنے والے سردی کے دن ہیں، ان کے اندر اوپر آنا مشکل ہوگا، تو گرمی کے دنوں کے اندر ہی وہ اپنے بلوں کے اندر دانے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، بیجوں کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سمجھ عطا کر رکھی ہے کہ جب وہ اس غلے کو یا دانوں کو جو جمع کرتی ہے تو ان کو بیج میں سے ٹکڑے کر کر کے جمع کرتی ہے، کیونکہ اگر مکمل بیج وہ اپنے بل کے اندر رکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے موڑ نکل آئے، ہو سکتا ہے اس کے اندر سے پودا نکل آئے، لیکن وہ اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، ٹکڑے کر کر کے وہ اپنے بل کے اندر جمع کر لیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب جانوروں کی اور اللہ تعالیٰ کی بے زبان جو مخلوق ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں پلاننگ نظر آتی ہے، تو ہم انسانوں کی زندگی کے لیے پلاننگ کرنا اور منصوبہ بندی کرنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہماری زندگی کے لیے اس کو کتنا ضروری کہا گیا ہے۔ تو حضرات ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے وقت کے آنے سے پہلے ایک پلاننگ کر کے رکھنا چاہیے، ایک منصوبہ ہمیں بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرات شریعت کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے، ہمیں حکم ملتا ہے کہ مشورہ کرو، آپس میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الشورى رکھا، سورۃ الشورى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مومنوں کے کام، مسلمانوں کے کام آپس کے مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ محبوب وحی کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس والوں کے ساتھ آپ مشورہ کیا کریں۔ تو مشورے کا اتنا بڑا حکم کیوں ہے؟
مشورے کے اوپر تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ مشورے سے منصوبے جنم لیتے ہیں، مشورہ کرنے سے پلاننگ ہمارے سامنے آتی ہے، اور مشورہ کرنے سے آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں، آنے والے جو چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری پلاننگ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپس کے کاموں کو مشورے کے ساتھ کیا کرو۔ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کے لیے پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگوں کے اندر اللہ کے نبی ایک امیر متعین فرمایا کرتے تھے، ایک ہی کمانڈر متعین فرمایا کرتے تھے، لیکن جب سریہ موتا کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر ایک سے زائد کمانڈر اللہ کے نبی نے متعین فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، آج کی اس جماعت کے کمانڈر جو رہیں گے حضرت زید بن حارثہ رہیں گے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ پھر جو ہے کمانڈر جعفر بن ابی طالب کو بنایا جائے گا، وہ کمانڈر رہیں گے اور وہ جو ہے قیادت کریں گے۔ فرمایا کہ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ وہ جماعت کا جھنڈا سنبھالیں گے اور وہ قیادت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ایک سے زائد پلان ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر صرف ایک پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر ایک سے زائد پلاننگ ہونی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک ہی پلاننگ ہوتی ہے، ایک ہی منصوبہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ناکامی ہو گئی اور ہم ناکامیاب ہو گئے اور ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اگر ایک کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو آپ دوسرا طریقہ اپنائیں۔ اسی طرح اولاد کے سلسلے، بچوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہر بچے کی قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ ناکامیاب ہو گیا۔ آپ اس کو تعلیم کے میدان سے ہٹا کر کے اس کو ہنر کے میدان کے اندر لائیں۔ آپ دوسری پلاننگ کریں اور دوسرے جو ہے منصوبہ کریں۔ اگر اس کے اندر نہیں چلتا تو آپ تیسرا طریقہ اپنائیں، لیکن کبھی بھی ہمیں زندگی کے مار کے اندر ہار نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں پلاننگ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص انتقال کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا مال، ساز و سامان اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تذر ورثتک اغنیاء، کہ تم میں سے کوئی شخص جب جائے تو اپنی اولاد کو غنی کر کے جائے، اپنی اولاد کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کے جائے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے۔ تو حضرات، ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر فیوچر پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، قدم قدم پر آپ کو بہترین اور کامیاب پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک نبی ہے، اب نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے، وہ لوگوں کو دعوت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پلان دیا، ایک منصوبہ دیا۔ فرمایا کہ محبوب، ابھی تمام کے تمام انسان آپ کے مخالف ہیں، آپ تنہا ہیں، لہٰذا ابھی آپ کو اعلانیہ دعوت نہیں دینی، ابھی آپ کو سری طور پر دعوت دینی ہے، ابھی آپ کو بازاروں کے اندر جا کر کے اعلان نہیں کرنا ہے، بلکہ ابھی آپ کو 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دینی ہے۔ اور جب 3 سال تک اللہ کے نبی نے ایک پلاننگ کے تحت اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے اندر دعوت دی، تو 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے محبوب، اب آپ اعلانیہ طور پر دعوت دیں، اب آپ کو چھپ کر کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، اب آپ کے پاس افراد تیار ہو چکے ہیں،
تو یہ ایک پلاننگ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا کہ محبوب آپ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہے، آپ کے لیے دار الہجرہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے جانے کے لیے ایک پلاننگ کر رہے ہیں، ایک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ جو ہیں ہمیں گھر بھی دیں گے، رہنے کے لیے بھی دیں گے، اور آپ ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حاجیوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ 2 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملاقات فرمائی۔ پھر اس کے بعد اب ہجرت کا عین موقع آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ تیار کرائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ ابو بکر کل کو 2 اونٹ تیار رکھنا، ہمیں دونوں کو ہجرت کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ تیار فرمائے اور پھر جو ہیں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم نکلے ہیں، ابھی ہمیں چھپنا ہے، ابھی ہمیں جانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کفار مکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے والے ہیں، تو وہ ہمارا پیچھا کریں گے، وہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ہمیں فوراً سفر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں 3 دن کہیں پر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، ایک پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور اللہ کے نبی جو جہاں پر ٹھہرے وہ ایسی جگہ کا قیام فرمایا کہ دیکھے وہ جو غار ثور ہے اس کا محل وقوع، مدینے کا ایک راستہ الگ ہے، مدینہ تو اس سائیڈ میں ہے لیکن یہ غار ثور اس کے مخالف سمت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کفار مکہ ہمیں مدینے کے راستے کے اندر تلاش کریں گے، لیکن اللہ کے نبی جو ٹھہرے وہ ایسی جگہ کے اندر قیام فرمایا جو راستے کے اندر نہیں آتی بلکہ اس کے مخالف سمت کے اندر واقع ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے 3 دن قیام فرمایا۔ اب یہاں پر کھانے کی بھی ضرورت، پینے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کیسی پلاننگ ہو رہی ہے، کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر اور ان کے غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ کھانا لے کر کے آتے ہیں، حضرت اسما تیار کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر وہ کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ اور عرب والوں کے اندر ایک مہارت تھی کہ وہ لوگوں کے قدموں کے نشان پہچان لیا کرتے تھے کہ کون شخص یہاں سے گیا ہے۔ تو جب وہ توشہ لے کر کے جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتا ہوا پہنچ جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ جو تھے وہ پیچھے سے بھیڑ کا ریوڑ لے کر کے آ جایا کرتے تھے ان کو چرانے کے لیے، تاکہ قدموں کے نشانات ختم ہو جائے، اور اس طریقے سے وہ توشہ پہنچاتے رہے۔ تو یہ ایک پلاننگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ کا موقع ایسا آیا غزوہ احزاب کے اندر کہ مشرکین مکہ اور یہود تمام کے تمام مل کر تقریباً 10,000 کا لشکر انہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ کافی بڑی تعداد کے اندر وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس شورا بلائی اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو کفار بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے رائے دینا شروع کیا، مشورہ دیا۔ تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے یہاں فارس کے اندر ایک طریقہ ہے کہ کبھی کبھی جو آنے والا جو لشکر ہوتا ہے اس کے راستے کے اندر خندق کھود دی جاتی ہے، ایک بڑا گڑھا کھود دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں ایسا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کی یہ رائے پسند آئی، اور اس لیے بھی یہ رائے ان کو پسند آئی کیونکہ مدینہ منورہ یہ 3 سمت سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ایک سمت سے کھلا ہوا ہے، تو معلوم تھا کہ دشمن ادھر ہی سے چڑھائی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر خندق کو کھدوا دیا گیا۔ 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی، انہوں نے راستے کے اندر خندق کھودی اور آ کر کے کفار دوسری طرف رک گئے۔ ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ اب وہ اس کو گزار کر کے، اس کو کروس کر کے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر سکے۔ اسی طرح وہیں پر ٹھہرے اور 1 دن 2 دن ٹھہرے، پھر وہیں سے وہ واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کافروں کی، کفار کی ہمت ٹوٹ چکی ہے ہماری پلاننگ دیکھ کر کے۔ فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب کبھی بھی کافر کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ کافروں کی پلاننگ اور ان کے ارادے وہ تمام کے تمام خاک میں مل گئے، اور وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ وہاں سے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پلاننگ کے ساتھ رہی ہے، اور کس طرح منصوبہ بند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں، ہم اسی نبی کا دم بھرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا فقدان اسی چیز کا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی کمی اسی چیز کی ہے کہ ہمارے پاس ایک دن کی بھی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دن کا بھی منصوبہ نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں کچھ بھی اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہودیوں کو دیکھیں اور دوسری قوموں کو دیکھیں، وہ ایک پلاننگ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عالمی سطح کی بات کریں، عالمی سیاست کی بات کریں یا ملکی سیاست کی بات کریں، آپ عالمی حالات کی بات کریں یا ملکی حالات کی بات کریں، ہر کوئی کسی کو بھی دیکھیں وہ ایک منصوبے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کے منصوبے اور ان کی پلاننگ کوئی آج کی نہیں ہے، ان کی 100 سال پرانی ان کی پلاننگ ہے۔ یہودیوں کی جو پلاننگ ہے 1920 کی پلاننگ ہے۔ انہوں نے اپنے ارادوں کے اندر یہ شامل کیا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور ہمیں مدینہ منورہ جہاں سے ہمارے قبائلوں کو اور ہمارے بڑوں کو نکالا گیا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی قبضہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے انہی مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گھنونی سیاست کی اور پورے عالم اسلام کو تقسیم کیا۔ 55-56 جگہ پر ان کو تقسیم کر دیا، ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا، ان کے حکمرانوں کی ضمیروں کو خریدا، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ ایک پلاننگ کے ساتھ وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ ملکی سیاست کی بات کریں، آپ ملکی حالات کی بات کریں، جو آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو آج سیاست ہو رہی ہے، یہ کوئی آج کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہاں کے رہنے والے فرقہ پرستوں نے تقریباً 70 سال پہلے جو پلاننگیں کی تھیں، آج وہی ہر دن روز بروز وجود میں آ رہی ہیں۔ آج انہی کو پورا کیا جا رہا ہے، ان کا آنے والا جانے والے کی وصیت کو پورا کر رہا ہے، اور وہ ایک پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی ہے کہ اگر ایک حریف ہے، ایک جماعت پلاننگ کے ساتھ ہے، ایک جماعت منصوبے کے ساتھ ہے، اور دوسری جماعت بغیر پلاننگ کی ہے، اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح اسی کو فرماتا ہے جس کے پاس ایک پلاننگ ہوتی ہے، جس کے پاس پہلے سے ہی ایک منصوبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح اسی کو فرماتے ہیں۔ اس لیے آج یقیناً ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، یقیناً ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے، یقیناً ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یقیناً ہمارے پاس توکل بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل بھی ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بھی ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب نہ بنائیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پلاننگ نہ کریں۔ یاد رکھنا، تدبیر اور تقدیر کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ تقدیر کا بہانہ بنا کر کے تدبیر سے اپنے منہ نہیں چرا سکتے، اور تدبیر سے آپ دور نہیں بھاگ سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب معلوم فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے، میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہوں، کیا اللہ کے نبی میرا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے، آپ پہلے اونٹ کو باندھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں۔ مسلمانوں، آج ہمیں ضرورت ہے ایسے ایمان کی کہ جس کے ساتھ میں اسباب بھی ہوں، ہمیں ضرورت ہے دور اندیشی کی، ہمیں ضرورت ہے آنے والے وقت کے لیے تدبیریں کرنے کی، اور ہمیں ضرورت ہے اچھی قیادت کی، ہمیں ضرورت ہے امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامیاب لیڈر کی، اور ہمیں ضرورت ہے بہترین پلاننگ کرنے کی۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے، اور کوئی حالات آتے ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بیدار ہوتے ہیں اور ہم آوازیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی حالات گزر جاتے ہیں پھر خواب خرگوش کے اندر سو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت حال یہ ہے کہ جس طرح بغیر چرواہے کے جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو بغیر چرواہے کے کبھی اس کھیت کے اندر جاتے ہیں، کبھی اس گلی کے اندر جاتے ہیں، کوئی بغیر چرواہے کے جو بکریوں کا حال ہوتا ہے، یہی آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ کوئی کامیاب لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یاد رکھنا یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر قدم قدم کے اوپر آپ کو ایک پلاننگ ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اللہ جو اپنے محبوب کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اللہ اپنے محبوب کو رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین تک پہنچا سکتا ہے، رات کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ ایک لمحے کے اندر نہیں بھیج سکتا تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، قادر تھا اور قادر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام چیزیں امت کو دکھانا مقصود تھا، تاکہ آنے والے لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے سمجھیں کہ دیکھو ہماری زندگی کے لیے پلاننگ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہترین منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و سکون اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، سلامتی پیدا فرمائے، بھائی چارگی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔